میرے دل میں بچے کی خواہش بہت شدت اختیار کر چکی تھی، کیونکہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میں شاید ابھی تک کنواری تھی اور میں ابھی بالکل جوان تھی، اور مجھے اپنے شوہر سے بہت ساری خوشیاں ملنے کی شدید تمنا تھی۔ مگر افسوس، شادی کی پہلی رات سے ہی شوہر کا میرے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا، اور اگلے ہی دن وہ مجھے تڑپتی ہوئی چھوڑ کر دبئی رخصت ہو گئے۔ وہ میرے پاس ایک 15 سالہ ملازم چھوڑ گئے، جو کہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ بہت بڑا گھر ہونے کی وجہ سے مجھے اکیلی سوتے ہوئے بہت خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اس خوف کے باعث میں نے اپنے 15 سالہ ملازم کو اپنے بیڈ پر سلانا شروع کر دیا۔ اسے پاس سلاتے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک سے میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ میرا کم عمر خوبصورت ملازم روزانہ مجھے بازار سے کھانا لا کر دیتا، جسے کھانے کے بعد میں مزے کی گہری نیند سو جاتی۔ جب میری طبیعت بگڑی تو ایک رات میں نے ملازم کے ہاتھوں سے لایا ہوا کھانا نہ کھایا اور سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ جب رات کا 1 بجا تو ملازم چپکے سے اٹھا اور مسلنا شروع۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ملازم ہی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اب مجھے جلد از جلد اس دلدل سے باہر نکلنا تھا، ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں اپنے خوبصورت ملازم کو دیکھ کر کئی بار بہکنے سے بال بچی، کیونکہ میرا شوہر تو میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہاں موجود تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے خود کا گلا گھونٹ کر اس کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے دل اور اپنی نظروں کو قابو میں رکھا۔ لیکن میرا ملازم اسامہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شوہر کے بیرون ملک جانے کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے میں اپنے 15 سالہ خوبصورت ملازم اسامہ کو بیٹا سمجھ کر اپنے کمرے میں سلا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ تم میرے بستر پر میرے پاس سو جایا کرو، اس طرح میرا دل بھی لگا رہے گا اور 24 گھنٹے اس گھر میں ڈیوٹی دینے پر تمہاری تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی، جس سے تمہاری امی کا بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیچاری مالی مشکلات کی وجہ سے کافی پریشان رہتی ہیں اور تمہارے علاوہ اس کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ڈبل تنخواہ کی وجہ سے وہ کافی پرسکون ہو جائیں گی اور میں اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی، بلکہ یوں سمجھو کہ تم میرے بیٹوں جیسے ہو۔ لیکن کسی درویش نے سچ ہی کہا تھا کہ کسی کو بچہ کہہ دینے سے کوئی بچہ نہیں بن جاتا، اولاد ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ایک ہفتے کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرا ملازم اسامہ ہی میرے ساتھ، میں ابھی شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میرے پوچھنے پر آواز آئی، میڈم میں آئمہ ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے بال کھلے چھوڑے اور دروازہ کھولا تو آئمہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا بیٹا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس لمحے شاید کوئی بھی میری طرف دیکھتا تو ایسا ہی کرتا، کیونکہ میرے جسم پر صرف تولیہ بندھا ہوا تھا۔ آئمہ نے کہا، میڈم میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس کام پر چھوڑنے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، اسی لیے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، جو آپ کہیں گی وہی کرے گا۔ وہ یہ بات کہہ کر چلی گئی اور اپنے بیٹے کو سختی سے کہا، میڈم کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اتنے بڑے گھر میں جہاں میں اکیلی رہتی تھی، ایسے میں میرے بیٹوں جیسا ایک 15 سالہ لڑکے کا ملازم ہونا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس لڑکے کا نام اسامہ تھا اور وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ کسی غریب خاندان سے ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شکل و صورت سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ اس درخت کا پھل میٹھا ہوگا یا کڑوا۔ مطلب تب تک پھل کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم اسے چکھ نہ لیں۔ وہی مثال انسان کی ہے کہ ظاہری حلیے سے کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو غریب لیکن حقیقت میں کافی اچھے بنے ہوتے ہیں۔ خیر، اسامہ کو میں نے گھر کا کام کاج سمجھا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ اسامہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ میرے سبھی کام کرتا تھا اور وہ رات کو دیر سے ہی گھر جاتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں نے الگ سے لگائی تھی اور میں اسامہ کی طرف سے بالکل بے فکر تھی، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک اسامہ کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ فوراً میرے حسین منظر کو دیکھتے ہی باہر چلا گیا۔ جب میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تو میں نے اسے آواز دی، اسامہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ فوراً آ گیا اور معافی مانگنے لگا۔
مالکن مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کپڑے تبدیل کر رہی ہیں اور آپ نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا، اسی لیے میں سیدھا اندر آ گیا۔ جب اس واقعے کو 2-3 دن گزر چکے تھے کہ اچانک مجھے گھر میں ایک فون کی گھنٹی سنائی دی، جو کہ میرے موبائل کی نہیں تھی۔ چونکہ اسامہ کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اسی لیے یہ گھنٹی یقیناً اسامہ کے موبائل کی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تمہارے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، میری امی نے لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم صرف 15 سال کے ہو، اس عمر میں موبائل استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اس پر اسامہ نے کہا، مالکن آج کل تو بچے پیدا ہوتے ہی موبائل پکڑ لیتے ہیں، آپ کس دور کی بات کر رہی ہیں؟ یہ باتیں بہت پہلے زمانے کی تھی، آج کل کوئی بھی عمر نہیں دیکھتا۔ میں اس کی بات سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ اوپر سے میرا شوہر سلیمان مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ جب بھی اسے اپنے حالات بتاتی، وہ صاف الفاظوں میں کہہ دیتا کہ تم بچی نہیں ہو، آخر کب بڑی ہوگی؟ ساری دنیا کے شوہر بیرون ملک کام کرنے جاتے ہیں، تم کوئی الگ تو نہیں ہو۔ آج بھی مجھے گھر میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے ہر رات مجھے لگتا کہ شاید کوئی گھر میں آتا ہے، کیونکہ آدھی رات ہوتے ہی مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ میں اس خوف کو قابو کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکی تھی۔ صبح اپنی سہیلی زنیرہ کو بلا کر گپ شپ کرتی اور شام کو کالونی کے جم میں چلی جاتی تھی، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ سلیمان کو فون کرتے ہی سب بتا دوں گی کہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا کتنا مشکل ہے۔ وہ خود دبئی میں مزے کر رہا ہے اور مجھے اس گھر میں قیدی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے من میں بہت سے حسین خواب سجائے ہوئے تھے۔ میں شروع سے ہی رومانوی مزاج کی لڑکی تھی اور ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی رومانوی ٹائپ کا ہوگا۔ ہم ساری رات باتیں کریں گے اور جب تھک جائیں گے تو ایک دوسرے کی باہوں میں سو جائیں گے۔ مگر جب شادی ہوئی تو سلیمان بالکل میرے خوابوں کے برعکس نکلا۔ وہ رومان سے بہت دور تھا اور میں اس حقیقت کو قبول کرنے میں بہت دشواری محسوس کر رہی تھی۔ ایک عورت کی ضروریات پیسہ، کپڑے اور جوتے ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے، جسے پورا کرنا ہر شوہر کا فرض بنتا ہے۔ شادی کی پہلی رات سے متعلق میری سہیلیوں نے مجھے بہت کچھ بتا رکھا تھا، جسے سن کر میں بے حد پرجوش ہو چکی تھی۔ لیکن میرے یہ تمام خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب شادی کی پہلی رات ہی سلیمان نے مجھے واضح الفاظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی آنکھوں میں بہت سارے خواب سجا رکھے ہوں گے، لیکن میں ایسا آدمی ہرگز نہیں کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی اور خاص کر اس تسکین والی ضرورت کا خیال رکھوں۔ تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، بس تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم دونوں دنیا والوں کی نظر میں تو میاں بیوی ہوں گے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ مطلب ہمارا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ شوہر کے اس قدر سخت الفاظوں نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے یہ مجھے کس کے ساتھ باندھ دیا ہے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی قدرتی طور پر کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے بھوک لگنے پر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جذبات کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میرا شوہر دبئی واپس گیا تو پچھلے 1 ہفتے سے میں اس کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے فون کرتے، لیکن میں ان کا فون نہ اٹھاتی۔ تنگ آ کر اگلے ہفتے میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد مجھے فون مت کیجیے گا۔ خود تو آپ شادی کے اگلے دن ہی دبئی واپس چلے گئے اور مجھے آپ نکاح میں اور گھر میں باندھ کر خود اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن میرے جذبات، میری محبت اور میری زندگی کا کیا بنے گا؟ آپ نے مجھ پر یہ ظلم ڈھاتے ہوئے ذرا بھی نہ سوچا کہ میری بھی تو کچھ جسمانی ضروریات تھی، مجھے بھی تو بچوں کی شدید تمنا تھی، لیکن آپ نے تو کبھی اس طرح میرے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میرے میاں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں 3 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے دبئی میں کچھ ایمرجنسی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اچانک آنا پڑا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ اسامہ کو اپنے پاس لا لیا کرو، وہ روز رات کو تمہارے پاس ہو جایا کرے گا، اور وہ تو بچہ ہے، تمہیں اس سے کسی قسم کی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہاں، وہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور اس سے بھی ساتھ مل جائے گا۔ وہ بڑا نیک بچہ ہے، تمہیں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میاں کی بات سنتے ہی اگلے دن میں نے اسامہ کی ماں کو کمرے میں بلا لیا اور اسے کہا کہ
کہ اب سے اسامہ 24 گھنٹے یہیں رہے گا اور اس کی تنخواہ ڈبل ہوگی۔ اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ جھٹ سے مان گئی۔ اس نے اپنے بیٹے اسامہ کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر رہنا ہے، اس لیے اپنی مالکن کو خوش رکھنا۔ میں نے کہا کہ تمہارا خوش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مالکن کچھ نہیں، بس وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا کہاں مانا کرے اور آپ کی کوئی بھی بات نہ ٹالے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے اس کی ماں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسامہ کی امی گھر سے چلی گئی۔ اسامہ اب یہیں پر میرے پاس رہتا تھا۔ وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتا۔ کئی بار میں اسے منع کر چکی تھی کہ اس عمر میں فون کرنا اچھی بات نہیں، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں نرس کے پاس گئی تو نرس نے کہا کہ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ میری حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسامہ اکثر رات کا کھانا باہر سے ہی لے کر آتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں کھانا کھاتی تو فوراً میرا سر بھاری ہونے لگتا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہتا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اسامہ سے کہا کہ اسامہ، آج کے بعد تم باہر سے کھانا نہ لے کر آنا، کیونکہ مجھے باہر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اور جب میرے میاں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی مجھ پر غصہ ہوں گے کہ کتنی بار کہا ہے کہ کھانا ہمیشہ گھر پر بنایا کرو۔ آج کے بعد میں گھر پر ہی کھانا بناؤں گی۔ اسامہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مالکن، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، وہ روزانہ رات کا کھانا بنا دے گی۔ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کو نرس نے کہا ہے کہ آرام کریں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں بلکہ آرام کریں تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اسامہ کا میرا یوں فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش جس طرح میں رومانٹک تھی اسی طرح میرا میاں بھی ہوتا۔ میں نے ایک دن اسامہ سے کہا کہ اسامہ، تم شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو اسامہ نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مالکن، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ جیسی ہاٹ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا اچھا، کیا میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ تو اسامہ نے کہا کہ میڈم، آپ جیسا تو خوبصورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہونا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نے کبھی آپ کی تعریف کی ہی نہیں، اسی لیے آپ کو اپنی خوبصورتی پر شک ہے۔ اسامہ کا اس طرح کھلم کھلا میری تعریف کرنا مجھے بہت بھایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مرد جب عورت کی تعریف کرتا ہے تو وہ عورت کو اچھا ہی لگتا ہے۔ مجھے بھی یوں غیر مرد کا تعریف کرنا بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسامہ میری تعریف کرے اور میں اس کے منہ سے اپنی تعریف سنتی رہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اور میرا 15 سالہ ملازم اسامہ ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ میں تو اسے بچہ سمجھ کر اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر میرے دل میں کئی بار شیطانی خیال آیا جو کہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں خود اپنے آپ پر کنٹرول رکھے ہوئے تھی، کیونکہ میرا یہ خوبصورت جسم میرے میاں کی امانت تھا۔ جب بھی اسامہ کے چہرے کی طرف دیکھتی تو وہ بہت ہی نیک محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ لمبا چوڑا، اوپر سے کلین شیو، وہ ایک بھرپور مرد لگتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے میں کب سو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری نائٹی عجیب حالت میں تھی، کیونکہ رات کو میں یہی پہن کر سوتی تھی، جبکہ اسامہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ سارا دن تم نے بتایا بھی نہیں کہ کہاں گئے تھے۔ کم سے کم تمہارے پاس یہ موبائل تو تھا، مجھے فون ہی کر دیتے کہ آج مجھے ضروری کام تھا، میں اس لیے کام پر نہیں آیا۔ تو اسامہ نے جواب میں کہا کہ مالکن، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچانک مجھے وہاں جانا پڑا، اسی لیے میں آج گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اگلی رات یہی سوچتی رہی کہ کل رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بہت ہی زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کل رات کچھ غلط ہوا ہے۔ اسامہ بھی سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اسامہ سے کہا، تم رات کو کس ٹائم سوتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مالکن، میں تو آپ سے پہلے ہی سو جاتا ہوں۔ اس پر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل رات 2 بجے جب اچانک میری آنکھ کھلی
تو اسامہ اس وقت جاگ رہا تھا اور مجھے جاگتا دیکھ کر وہ فوراً سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں یہی سوچتی رہی کہ اسامہ نے جلدی سونے والا مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا، آخر یہ جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، اب میں اس کا سراغ لگا کر ہی رہوں گی۔ اگلی رات میں معمول سے پہلے ہی آ کر لیٹ گئی اور گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اسامہ تقریباً 12 بجے کمرے میں آیا اور وہ بھی آ کر لیٹ گیا۔ میری نظر اسامہ کی ہر حرکت پر تھی، لیکن آدھی رات کو میرے ہوش اڑ گئے اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے سنا کہ اسامہ میرے شوہر سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں میرے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ اسامہ نے کہا کہ مالک آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں مالکن کو یہاں پر بہت زیادہ الجھا کر رکھوں گا، بلکہ میں نے ان کی بہت سی نازیبہ تصویریں بھی بنا لی ہیں جن کے ذریعے میں انہیں بلیک میل کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں اور اپنے ہی گھر کے ملازم کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ اس طرح وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گی کہ آپ جلد از جلد واپس آئیں، کیونکہ ان کو خود سے دھوکے کی بو آئے گی۔ ویسے مالک جی، آپ کی بیوی ہے بہت خوبصورت، مگر کم بخت مجھے وہ اپنا بیٹا مانتی ہے، ورنہ بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لیتا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا میاں اس قدر گھٹیا اور نیچ حرکت کرے گا۔ مزید اگلے دن مجھے محلے کی عورت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے میاں نے باہر ایک گوری سے شادی کر رکھی ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے میاں نے کبھی آپ میں دلچسپی لی ہی نہیں تھی، وہ فون بھی آپ کو اپنی ماں کے ڈر سے ہی کرتا تھا۔ اس عورت کے منہ سے اپنے شوہر سے متعلق جان لیوا انکشاف سن کر میں دل ہی دل میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میری اس وقت کیا حالت تھی میرا اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ جس عورت نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا وہ میری ساس کی سہیلی تھی۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے ملازم اسامہ کی چھٹی کروائی، کیونکہ وہ میرے لیے ایک نوکر سے بڑھ کر ایک نامحرم تھا، جو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی، لیکن وہ بچہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ سے اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے ان تمام والدین کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لیا کریں، بلکہ بہت دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی جلد بازی ایک معصوم کی زندگی برباد کر دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیٹیاں کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی، یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، بیٹی پیدائش کے وقت بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے اور پھر بیاہ کر جس گھر میں جاتی ہے وہاں بھی اپنا رزق خود لے کر جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور رشتہ کرتے وقت جیسے آپ اپنے بیٹوں سے ان کی مرضی دریافت کرتے ہیں، ویسے ہی اپنی بیٹیوں کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال کیا کریں، اور کبھی بھی زبردستی اس معصوم پر اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش نہ کیا کریں، ورنہ کل کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور جواب دہ ہوں گے، اور بیٹیوں کا حق مارنے والوں کو آخرت میں سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ مجھے یہ بات بہت افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ جب عورت شادی سے قبل اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کی امانت ہے، اور جب بیاہ کر سسرال جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان اور فلاں کی بیٹی ہے۔ دوستو، اب اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہی جواب دینا ہے کہ اگر میکا بھی عورت کا گھر نہیں ہوتا اور سسرال والے بھی اسے کسی اور کا خون سمجھتے ہیں تو پھر اس کا اصل ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے؟